دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. امام علی مقام آپ واضح طور پہ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے آپ نکلے. جس وقت آپ دروازے کی طرف آنے لگے مروان نے کہا اسے پکڑ لیجئے، دوبارہ پکڑا نہیں جائے گا. آپ نے ایسے تلوار نکالی. فرمایا کسی کی جرت ہے جو علی کے بیٹے کا رستہ روکے؟ اتنا کسی کی ہمت ہی نہیں کہ کوئی آگے بڑھے. سارے ادھر رک گئے. کیوں؟ خون علی ہے. یہ کربلا میں وعدہ اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا نبھانے کے لیے جا رہے ہیں. کربلا میں جو وعدہ، کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، اور زندہ سے اونچا سر دین کا ہو گیا. سب لعینوں کے سردار حیران ہے. حاصل کلامت توجہ سے سنیے. سب لعینوں کے سردار حیران ہے. سب لعینوں کے سردار حیران ہے. کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا، کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. تاجدار ختم نبوت. عمرے سے پہلے یا بعد میں مدینہ پاک جائیں تو یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ 2-3 بار یہ منظر دیکھا. جب بھی مدینہ شریف سے گاڑی نکلتی ہے، جب تک روضہ پاک نظر آتا رہتا ہے آنسو نہیں رکتے. حالانکہ آپ اور میں مدینہ کروڑ بار بھی تصور کریں اپنے آپ کو اس جگہ سوچ ہی نہیں سکتے جہاں پہ امام علی مقام اپنے نانا جان کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. تو ہم صدیوں بعد نوکر اور غلام ہو کے مدینے کی محبت اتنی ہمارے دل میں ہے. ان کو کتنا پیارا ہوگا جو وہاں کھیلتے رہے، رسول اللہ کے مبارک کندھوں پہ سواری کرتے رہے. انہیں کتنا مدینے سے محبت ہوگا. لیکن مدینہ شریف چھوڑا، نانا پاک کی مسجد چھوڑی، خانقاہ مدینہ منورہ کو الوداع کیا. اماں جان سیدہ خاتون جنت پاک، حضرت امام حسن پاک اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے مزارات چھوڑے. آپ تشریف لائے مکہ. مکہ میں حج کا موسم تھا، حج کے باقی مناسک ادا کر رہے تھے. حج سے 1 دن قبل احرام باندھا ہوا. 9 کو دنیا حج کی تیاری کر رہی ہے اور سید کو پتہ چلے 8 کو یزید نے حاجیوں کے روپ میں احرام کی حالت میں 40 سے زیادہ بندے بھیجے ہیں جو مسجد میں آ کے مجھ پہ حملہ کریں گے. ظاہر ہے وہ حملہ کریں گے تو میرے ساتھی اس کو جواب دیں گے. تو آپ نے فرمایا میں حج کی قضا کر سکتا ہوں لیکن خانہ خدا کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ کہا حج کی قضا ہو سکتی ہے، دین کے پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی. آپ تشریف لائے کوفہ کی جانب. رستے میں ایک جگہ پہ رکے. فرزدق شاعر کوفے سے آ رہا تھا، وہاں ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا فرزدق سناؤ کوفے کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے تاریخی جواب دیا قلوبہم معاک وسیوفہم مع بنی امیہ. دل ان کے آپ کے ساتھ ہے، دل سے مانتے ہیں حسین سچا، لیکن سیوفہم مع بنی امیہ. دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں کہیں قبلہ نعرے آپ کے لگائیں گے، ہاتھ آپ کے چومیں گے، پر ووٹ یزید کو دیں گے. جان سے سنا
من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم يقويه فقد خرج من الاسلام، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اسے پتہ بھی ہے یہ ظالم ہے، پھر بھی چل پڑا تو ظالم کی حمایت کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ دوسری حدیث فرمایا من رأى منكم سلطانا جائرا، تم میں سے ہر کوئی جو ایسا ظالم بادشاہ دیکھے مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے والا، ایسے بادشاہ کو دیکھ کے جو بندہ ہاتھ سے یا زبان سے اسے منع نہ کرے، قیامت کے دن اللہ جہاں ظالم کو بھیجے گا چپ رہنے والے کو بھی ساتھ بھیجے گا۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کا دین تو کہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو شادی کر دینی چاہیے، اور یہ کہیں 18 سال سے کم عمر بچے کی شادی کرو گے تو اتنی سزا، نکاح پڑھانے والے کو یہ سزا، نکاح کے سرپرست کو یہ سزا، اتنی سزائیں زنا کے لیے نہیں بنی، نکاح کے لیے۔ کراچی سے خیبر تک لاکھوں مسلمان عورتیں اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے یہاں عزتیں بیچ رہی ہیں۔ لاہور کی بات ہے، تقریباً آج سے 8 سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق جو معلوم ہے، انہوں نے کہا جی معلوم جناب ریکارڈ کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان عورتیں یہاں پہ عزت بیچ کے 2 وقت کی روٹی کماتی ہیں۔ تو جو ریکارڈ ایک عام کسی جناب اعلیٰ NGO کو معلوم ہے، کیا پاکستان کے اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے حکمرانوں کو معلوم نہیں ہے؟ تو وہ 5 لاکھ خواتین جو بدکاری میں ملوث ہیں ان کو اس کام سے ہٹا کے ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہوا، ہاں البتہ نکاح کے رستے بند کرنے کے لیے قانون بن گیا۔ ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کو آپ نام دے دیں کہ مولوی سیاسی تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ عزتیں تمہیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں، اگر اسلام کی وجہ سے 4 باتیں سننی پڑیں تو بھی تمہیں فراغ دلی سے سننی چاہیے۔ لہذا اگر ہاتھ ہم حضور کے نام پہ چما سکتے ہیں تو ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی حضور کے نام پہ پہن سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے نام پہ اگر ہمارے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں، ہم جناب اعلیٰ تب یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے قابل ہیں، تو اگر حضور کے نام پہ ہمارے اوپر شیل برسائے جائیں تو بھی منہ نہیں بنانا چاہیے، پھر بھی اسی طرح فراغ دلی کے ساتھ انہیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ بھی تو رسول اللہ کے ساتھ وفا کی وجہ سے ہی ہے نا۔ فقتلوا فی سبیل اللہ بالسیف افضلوا، آپ نے فرمایا یہ بدن اگر موت کے لیے بنائے گئے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، خاموش ہو جانے والے، یزید سے مراد لینے والے، شام کے اندر اپنے آپ کو عالم کہنے والے، اس یزیدی فوج کے اندر جو فتویٰ دے رہے تھے یزید کے باغیوں کو قائم سے مارو تاکہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، آج ان مولویوں کا نام نہیں ہے، لیکن ہور کی طرح سرکاری نوکری چھوڑ کے جو حضرت امام علی مقام پہ قربان ہو گئے، صدیوں بعد آج ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ مولا حسین کی تو وہ شان ہے، بھلے مجمع میں کسی سے پوچھئے آپ کے 3 4 نمبر کے جناب دادا پردادا کا جناب اعلیٰ وصال کا وفات کا دن کون تھا، کس وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، بندہ کہے گا پتہ کوئی نہیں، لیکن 10 سال کے بچے سے پوچھے 10 محرم کربلا جمعے کا دن کیا ہوا تھا، وہ بچہ بھی کہے گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اول سے آخر پر آگے آواز آئے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا شہزادوں بات اتنی ہے، کربلا صرف اگر آپ چسکے کے لیے سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے عقل کا علاج کرائیے، کربلا کوئی چسکے کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں تو اس بندے کے سوال پہ حیران ہوں کہ کربلا یوں سنا ہے کہ چس آ جائے، حضور کے بچوں کے خون کا تذکرہ وہ آپ کو چس آتا ہے، رسول اللہ کی پاکیزہ بیٹیوں کی قید کا ذکر وہ آپ کو چس آتی ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے اوپر ظلم و جبر و بربریت تو آپ کو چس آتی ہے۔ خدا کے بندوں کربلا اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، طاقت اتنی تھی کہ اشارہ کرتے تو پوری یزیدیت گھر کو جاتی، طاقت اتنی تھی کہ جنت کا سردار سے ایسے جناب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، جنت کے کھانے اور جنت کے جناب عالم میوے وہاں پہ حاضر ہو جاتے، لیکن یہ سارا کچھ کیوں برداشت کیا؟ میاں محمد بخش فرماتے ہیں قوت ہوندیاں زور نہیں لا تے بیٹھے من رضائی بن پانی دے پیاسے تر گئے دینوں دنیا دے سائی۔ یہ ساری چیزیں اگر برداشت کر گئے ہیں،
حضرت امام زہری جیسا بندہ آ کے کہتا ہے حضور کاش کوئی ہتھکڑی آپ والی مجھے پہنا دیتا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ کہا آپ رہا ہو جاتے. آپ نے یوں اشارہ کیا ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، اشارہ کیا بیڑیاں ٹوٹ گئیں. فرمایا اللہ کے بندے ہم نے یہ اس لیے برداشت کیا ہے تاکہ قیامت تک سند رہے کہ ہتھکڑیاں صرف مجرموں کو نہیں لگتی، کوئی جناب یوسف کی طرف بے قصور بھی ہوتا ہے. بیڑیاں صرف قصورواروں کو نہیں لگتی، کبھی کبھی بے قصوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا یاد رکھیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے، کھل کے کھڑے ہوئے. اور یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے نام پہ قید ملے تو منہ نہیں بناتے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بے قصور بندہ اگر جیل کاٹ کے آئے گا تو جیل کو بے قصور بندے کی جیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. وہ جب لوٹے گا بے عزت ہو کے نہیں آئے گا، عزتیں لے کے آئے گا. لہٰذا جیل جانا اس بندے کے لیے شرم کا مقام ہے جو گستاخی رسول کر کے جائے. جیل جانا اس کے لیے جناب ذلت کی وجہ ہے جو سیدہ خاتون جنت پاک کی گستاخی کر کے جیل کاٹ کے آئے. جیل اس کے لیے ذلت ہے جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کی توہین کر کے جیل کاٹ کے آئے. جیل اس کے لیے ذلت ہے جو چوری اور ڈکیتی کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے جیل کاٹ کے آئے. اس کے لیے ذلت نہیں ہے جو کہ امیر المجاہدین کی طرح حضور کی عزت پہ پہرا دے کے جیل کاٹ کے آئے. اس کے لیے ذلت نہیں ہے جو لبیک والوں کی طرح اس جرم میں جیل کاٹ کے آئے. یہ کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ